کہ شہر ملتان میں سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ گھروں کو لوٹنے سے قبل انتظامیہ کی جانب سے پنکھے، چارپائیوں اور خیمے واپس لینے کا عمل جاری۔ سیلاب متاثرین کہتے ہیں ابھی ہم گھروں کو نہیں لوٹے، ہم سے خیمہ، پنکھے اور چارپائیاں مانگی جا رہی ہیں، ہمارا سامان تو پانی کی نظر ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے وسیم شہزاد۔ جی بالکل، شہر ملتان کی بات کرتے چلیں تو سیلاب جو ہے وہ اب تقریباً اختتام کی طرف پہنچ گیا۔ دلدل جو ہے وہ جوں کی توں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کب سے ایشو اٹھایا جا رہا تھا کہ سیلاب زدگان جو ہیں ان کے لیے واش رومز کی سہولیات جو ہیں وہ صحیح سے دستیاب نہیں ہیں، اور اب ان کے جانے کا وقت ہی قریب آن پہنچا ہے، لیکن تاحال مختلف جگہ کے اوپر ہمیں یہ سہولیات نہ ملتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے فارمیلٹی کے طور پر اگر میں بات کرتا چلوں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر لگائی گئیں، جن کے اندر خصوصی طور پر اگر میں بات کرتا چلوں تو واش رومز تھے جو سرکار کو بھی دکھائے گئے کہ ہم نے بڑے بہترین قسم کے انتظامات جو ہیں وہ یہاں پر کر رکھے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کو یہ لیڈیز واش روم جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہوں گے، یہ لیڈیز واش روم ہے۔ اگر میں ان میں جا کر اگر آپ کو دکھا سکوں تو یہاں پر ایک تو فضلہ پڑا ہوا، دوسرا اور یہ دیکھیے یہ اس کا واش روم کا مسلم شاور ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی پانی جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ بتائیں کہ لوگ کیسے جائیں گے؟ اسی طریقے سے اگر ہم دوسرے واش روم کی بات کرتے چلیں، اس کے اندر بھی ہمیں کہیں پر کوئی پانی جو ہے دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ شہر ملتان میں سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ گھروں کو لوٹنے سے قبل انتظامیہ کی جانب سے پنکھے، چارپائیوں اور خیمے واپس لینے کا عمل جاری۔ وسیم شہزاد سے ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے۔ وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ کیا سہولیات جو ہے وہ یہاں پر دی جا رہی ہیں، تو اب باقی اگر لوگوں کی طرف بات کرتے چلیں ان کو دیکھیں کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کیا سہولیات ان کو مل رہی ہیں، کیا نہیں مل رہی۔ جانے کا وقت ہے، کہیں چارپائیاں وغیرہ جو ہیں وہ تو ان سے نہیں لی جا رہی، تو وہ جا کر جو ہے ہم آگے بات کریں گے اور لوگوں سے دیکھیں گے کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے قریب ہیں، ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، جن سے ہم بات کریں گے جا کر کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا اپنا کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں، کیا کہیں گے کیمپس کے حوالے سے۔ بابا جی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے کیمپ کی اگر میں اوور آل سچویشن کی بات کرتا چلوں تو کیا مشکلات ہیں؟ خیمے وغیرہ تو نہیں لیے جا رہے کیونکہ آپ کے گھروں کی جو ہے وہ کنڈیشن اب گھروں میں لوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ ہاں، میں انشاءاللہ جو کہوں گا صحیح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات یہ ہے جی، ہم سریکی ہیں، اردو تو بول نہیں سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب سے سیلاب آیا ہے ہم ادھر سے ہیں، تمبو ملے، 3 وقت کی روٹی بھی دے رہے ہیں، کھانا بھی مل رہا ہے اور پانی ٹھنڈا وہ بھی مل رہا ہے۔ اب ہمارے جو گھر ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو جناب یہاں کانگو مصور صاحب، رانا صاحب ہیں، اے سی صاحب ہیں، بچوں کی طرح ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ایسا گلہ کریں، یہ ہمیں حکومت کا کوئی مسئلہ ہم نہیں جانتے۔ مجھے کیا پتا کیا ہے کیا نہیں، مجھے تمبو بھی ملے، ہمارے گھر میں افراد بھی روٹی کھانا ہر چیز مل رہی ہے۔ باقی مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری رہائش نہیں ہے، اب گر چکی ہے ہماری رہائش۔ جا کے دیکھو، ہم دکھا سکتے ہیں، بالکل وہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب وہاں جائیں تو میں تو پہلے دن کہہ رہا تھا بھائی مجھے جانے دو، مصور صاحب نے کانگو اے سی صاحب نے کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے، ان کی مہربانی ہے ہم رہ رہے ہیں یہاں۔ اب جانے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری رہائش نہیں ہے وہاں بیٹھنے کی، ہمیں کوئی تمبو دے دیں وہاں لگا کے تو بیٹھ کے ہم اپنی جگہ بنا سکیں اور ہم کو یہ بھی ریلیف ملے کہ تاکہ ہماری جگہ بن جائے۔ وہ میری حیثیت نہیں ہے ہماری، بالکل 1 روپے کی حیثیت نہیں ہے۔ 6 بچے ہمارے بڑے بھائی بیٹے کے ہیں اور 6 بچے ہمارے ہیں، اور وہ فیملی کا مسئلہ ہے، بہت فیملی ہے، وہ ہم کیا کریں؟ مشکلات کا سامنا یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کیمپ دے دیے جائیں تاکہ ہم اپنے بچوں کے ہمراہ وقت جو ہے وہ گزار سکیں۔ آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کیونکہ چلو چارپائیاں جو ہیں وہ اس وقت کلیکٹ کی جا رہی ہیں اور جو لوگ ہیں ان کی طرف جو ہے وہ آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں اور ان کو کیا سہولیات جو ہیں وہ میسر ہیں، کیا سہولیات میسر نہیں ہیں۔
اس پر بات کرنے کے لیے کچھ اور لوگ میرے ساتھ مجھے السلام علیکم جی اور لوگوں کی طرف چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کہیں گے. السلام علیکم سر. یہ بتائیے کیا سہولیات یہاں پر میسر ہیں کیا نہیں ہیں اور اب تقریباً جانے کا وقت قریب ہے کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے پانی کم ہو گیا لیکن دلدل اسی طرح برقرار ہے, کیا کہنا چاہیے؟ جی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو اس وقت مشکل کا جو سامنا کرنا پڑے گا وہ ہمارے جو مکان ہیں وہ آپ کو سب کو پتہ ہے مکانات ہمارے گر چکے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا ادھر جتنا بھی آپ پنڈال دیکھ رہے ہیں ان سب کی ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں جو ہے نا کیمپ دیے جائیں. دوسرے نمبر پہ بات ہے یہاں کی بڑے اچھے طریقے سے رہے ہیں وہ کوئی شیخ عبد السمی صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. بہت بھائیوں جیسا انہوں نے خلوص بانٹا ہے ہمارے ساتھ, ان کے لیے کوئی گلے کی گنجائش نہیں ہے. جو کرے گا یقیناً وہ اپنے رزق کی کجی کرے گا, ورنہ وہ ہمارے محترم ہے دلی طور پہ انہوں نے بڑی ہماری قدر جانی ہے. وہ پتہ نہیں کدھر گئے ہیں ہم یہ نہیں جانتے ہیں لیکن بڑے پرسکون ماحول سے انہوں نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے, بڑے خوش ہیں ان سے. اور بات کرتے چلیں تو اور شہری جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود دکھائی دے رہے ہیں. چاچو کیا کہنا چاہو گے, اب پانی تقریباً اتر چکا ہے, گھروں میں جانے کا وقت ہے, کیا مشکلات اس وقت درپیش ہیں؟ جناب سارے کو خیمے ہیں کا ہے نا, سارے گھر جڑا ہے سارے فنا تھی گئے, ہر شہر لڑ گئی ہے. اساں مجبور ہیں اتھے ونجن کو تے گالے سا کو خیمے ملے ونجن بیا اللہ کا دیتا سب کو جے اللہ انہاں کو انہاں دی عمرہ دراز رکھے, اتنا کر آئے سرکاری ماحول دے انہاں بڑا سا کو خوش رکھے, ہر شے ملی ہے سا کو اللہ کا دیتے اللہ انہاں کو خوش رکھے. باقی شاہ جو بھائی سارے خیمے کا نہیں تے خیمے ملے ونجن سارے نکے نکے بچے ہیں, اساں اتھا جا کے ون کے کین کرے سو انہاں بالاں کو, انہاں دی مہربانی ہو سی سا کو راشن ملا ونجے موزہ بیلی کو اور بھی دریا ہے پرو بھی دریا ہے وچکار ہے چاہے اساں بس ایک ہوئی گا. جو شہری ہیں یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ ہمیں خیمے فراہم کرے تاکہ ہمیں ریلیف مل سکے. جی بہت شکریہ وسیم شہزاد آپ کا.